تو اس میں ایک حدیث میرے ذہن میں آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ایک شخص کا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کا قصہ بیان فرمایا کہ صدق نیت کیا ہے۔ جب انسان صدق نیت سے صدقہ دیتا ہے، کسی کی خدمت کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو اجر عطا فرماتے ہی ہیں۔ آج بہت سارے بھائیوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم صدقہ دیتے ہیں کسی فاؤنڈیشن کو، ہمارا صدقہ پتہ نہیں پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، دل مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، رات کو ارادہ کر کے سو گیا کہ آج رات کو میں نے صدقہ دینا ہے۔ بہرحال وہ رات کو نکلا تو اس نے صدقہ دیا۔ صبح لوگوں میں کہا گیا کہ رات کو چور کو صدقہ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے عرض کی، یا باری تعالی، اس میں بھی آپ کی کوئی حکمت ہے کہ چور کو صدقہ دیا؟ بہرحال دوسرا دن ہوا تو اس کے دن میں تھا کہ پہلے والا صدقہ تو میں نے چور کو دے دیا، لہذا آج پھر صدقہ کروں گا۔ تو اس نے رات کو صدقہ دینے کے لیے نکلا اور ایک بدکار عورت کو صدقہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ بدکار عورت کو صدقہ دیا، صبح یہ بہت لوگوں نے کہا کہ رات کو بدکار عورت کو صدقہ دیا گیا۔ اس نے کہا، یا باری تعالی، اس میں بھی آپ کی مرضی ہے، جس طرح آپ خوش ہیں۔ تیسرا دن ہوا، پھر اس نے کہا میں صدقہ دوں گا، پہلے والے دونوں تو ضائع ہو گئے۔ تیسرے دن وہ پھر نکلا، تیسرے دن صدقہ دیا تو وہ مالدار کو دے دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اور مسلم شریف کی حدیث ہے یہ، تو مالدار جو ہے، صبح لوگوں کو پتا چلا تو لوگوں نے کہا کہ رات کو مالدار کو صدقہ دیا گیا ہے۔ کہنے لگا، یا باری تعالی، تو یہ تیری اس میں کوئی بہتری ہے یا اللہ پاک میرے لیے کہ مالدار کو صدقہ گیا؟ بہرحال رات کو خواب میں اللہ پاک کی طرف سے اس کو غیبی آواز آئی۔ خواب میں جب اس کو آواز آئی تو ہاتف غیبی کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے تیرا صدقہ قبول فرما لیا، اور کیا ہے کہ سب سے پہلے چور کو دیا گیا، شاید وہ توبہ کر لے کہ اللہ پاک چوری کے بغیر بھی دیتے ہیں۔ بدکار عورت کو دیا گیا کہ اللہ پاک اس کو سیدھے راستے پہ لے آئیں کہ بدکاری کے بغیر بھی اللہ پاک رزق عطا فرماتے ہیں۔ مالدار کو دیا گیا کہ مالدار کو یہ احساس ہو کہ اللہ پاک نے مجھے مال و دولت عطا فرمایا ہے، مجھ پر اللہ نے اپنی خاص نعمت فضل و کرم فرمایا ہے، لہٰذا میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے میرے بھائی۔ اللہ پاک آپ کے صدقوں کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اپنی نیت کو بس ٹھیک کرنا ہے اور اللہ پاک کے راستے میں دے دینا ہے، قبول فرمانے والی میری اللہ کی ذات ہے۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، پہلی ویڈیو ہے اور زیادہ لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ ویڈیو پوری دیکھیں، انشاءاللہ دین و دنیا کا فائدہ ہوگا۔ اس کا مقصد ہے ویڈیو بنانے کا بھی یہی ہے کہ ہم سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پتہ چلے کہ ہم نے صدقہ دینا ہے، کیسے دینا ہے، اور سیلاب زدگان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، ہمارے صدقات بھی قبول ہوں۔ تو اس میں جو شرعی طریقہ کار ہے ہم اصلاحی طور پہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک شہید کو لایا جائے گا۔ سب سے پہلے جن لوگوں کا کل قیامت والے دن فیصلہ ہوگا ان میں سے شہید کو لایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ شہید جس کا درجہ سب سے بلند ہے، فرمایا کہ شہید کے اوپر قرض معاف نہیں ہوتا، باقی اللہ پاک اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے اپنی نعمتوں کا اظہار فرمائیں گے، پھر فرمائیں گے کہ میں نے اپنی نعمتیں تجھے دی، تو نے کیا حق ادا کیا؟ وہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ، تو نے مجھے جو نعمت عطا کی، میں نے تیرے راستے میں قتال کیا حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ نہیں، بلکہ تو نے یہ اس لیے کیا کہ تمہیں لوگ بہادر کہیں، تمہیں مجاہد کہیں، تو نے یہ سارا عمل اس لیے کیا، لہٰذا وہ تو کہا جا چکا ہے۔ آج فیصلے کا دن ہے، فرمایا کہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا شخص کون ہے؟ وہ قاری قرآن ہے، عالم ہے، دین سکھانے والا ہے،
اس لیے اپنی نیت کو مخلص رکھیں، کوئی بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ قاری قرآن کو لایا گیا، عالم دین کو لایا گیا، اللہ پاک اپنی نعمت کا اظہار فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا باری تعالیٰ تو نے مجھے علم دیا، میں نے لوگوں کو میں نے سکھایا، علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، قرآن تیرا پڑھا، تلاوت کی، یا اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، تو نے بلکہ علم اس لیے سیکھا لوگ تجھے عالم کہیں، قاری قرآن تو اس لیے بنا کہ لوگ تجھے بڑا اچھا قاری کہیں، لہٰذا وہ تو کہا جا چکا۔ پھر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا شخص وہ مالدار سخی، اللہ پاک جس کو ہر قسم کا مال عطا فرمائیں گے، دنیا میں اس نے بہت سارا مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا ہوگا، اللہ پاک نعمتوں کا اظہار فرمائیں گے کہ میں نے جو تمہیں نعمت عطا کی اس کا کیا حق ادا کیا۔ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ تو نے مجھے مال و دولت عطا کی، میں نے تیرے راستے میں خرچ کی، غریبوں کے لیے فلاں بنوایا، غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا، مساکین یتیموں کی خدمت کی، بیواؤں کی خدمت کی، یا باری تعالیٰ تیری رضا کے لیے کیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، میری رضا کے لیے نہیں، بلکہ لوگ دنیا میں تجھے مالدار کہیں، سخی کہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہا جا چکا، تو اس کے لیے بھی جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، میرے بھائی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ قابل غور بات کیا ہے، اس میں ریا اور دکھلاوا جو کیا ہے وہ سارے کے سارے اعمال کو ضائع کر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں کے لوگ بیچارے ڈوب رہے ہیں، مصیبت ہے، کروڑوں لوگ متاثر ہوئے ہیں، لاکھوں مویشی ہلاک ہو گئے اور 10 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ اب بہت سارے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ پاک کا عذاب آیا، بے شک اللہ پاک کی ناراضگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کچھ چیزیں نیچے آتے ہوئے کچھ اوپر جاتے ہوئے دیکھی، تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے سے اوپر جا رہے ہیں وہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، اور جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں وہ ان اعمال کے مطابق اللہ کے حکم اور اللہ کا فیصلہ ہے۔ لہذا ہمارے اعمال ہیں، ہم توبہ کریں۔ جو امن اور سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مت سمجھیں کہ ہم بڑے ولی ہیں، ہم جو ہے وہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ میرے بھائی ہم سب شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی جو مسلمان بھائی کی خدمت میں فرمایا کہ جب تک لگا رہتا ہے اللہ پاک غیب سے اس کے کام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ پاک ہماری نیتوں کو اخلاص سے بھر دے۔ اللہ پاک جتنے بھی مظلومین ہیں یا اللہ جتنے بھی اس سیلاب میں یا اللہ متاثرین ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما اور ہمیں بھی ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما تا اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔